مسیح خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرسچن ڈبیٹ اکیڈمی ایک ایسا فورم ہے جہاں سے آپ کو مختلف موضوعات پہ مناظرے دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں، اور کرسچن ڈبیٹ اکیڈمی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو یہ مناظرے منعقد کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی منفرد موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس پہ آج ہمارے مناظرین آپس میں بات کریں گے، جس کا ٹاپک ہے ضرورت اسلام، نیڈ آف اسلام۔ دین اسلام کی، دین مسیحت کی موجودگی میں دین اسلام کی کیا ضرورت ہے، اور اس پہ جو ہمارے مناظرین جو موجود ہیں جس پہ بات کرنے کے لیے، دونوں ہی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، جن میں پہلے جناب پاسٹر شفیق کمل صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت ہیں وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں، جناب عدنان خادم سولنگی صاحب۔ بیشتر موضوعات پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ان کی معاونت کر رہے ہیں پاسٹر شفیق کمل کی، جناب ڈاکٹر اے پی جوشوا صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ جناب کرسچن اپولوجسٹ تھامس مسیح صاحب، اور عدنان خادم سولنگی صاحب کی معاونت میں جناب زہیب احمد صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ محمد اویس مشتاق صاحب ان کی معاونت کریں گے۔ فارمیٹ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، چونکہ یہ موضوع، یہ ٹاپک تھوڑا سا منفرد ہے، اس لیے پریزنٹیشن کے لیے تھوڑا سا ٹائم بڑھایا گیا ہے، جس میں دونوں مناظرین کو 45 منٹ دیے جائیں گے، اور ریبرٹل سیشن جو ہے 30 منٹ کا، اور کنکلوژن کے لیے بھی 10 منٹ دیے جائیں گے۔ آئے ہوئے حاضرین سے گزارش ہے کہ نظم و ضبط کا برائے مہربانی خیال کیجیے۔ اس سے پہلے کہ ہم آ کے آگاہ کریں، آپ خود جانتے ہیں کہ اس طرح کی محافل میں کس طریقے سے تشریف فرما ہوا جاتا ہے۔ تو پہلے میں دعوت دوں گا جناب عدنان خادم سولنگی صاحب کو کہ آئیں اور اپنا مقدمہ پیش کریں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا پیچھے کریں گے پلیز۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی فہما، اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہمارا ڈیبیٹ ٹاپک ہے ضرورت دین اسلام۔ یہ ٹاپک جو ہمارا طے ہوا ہے، اس کا مقصد تھا کہ پادری صاحبان فرماتے ہیں کہ ان کا دین مسیحیت ایک مکمل مذہب ہے، ان کو اس کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم اسلام کی تو نہیں ہے۔ یہ پادری صاحبان کا کہنا ہے۔ آج پادری صاحب اس موقف پہ دلائل پیش کریں گے، اور ہم ان کو بتائیں گے کہ ان کو دین اسلام کی ضرورت کس طرح سے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھتے ہوئے دین کی وضاحت فرمائی کہ دین خیر اور شر کی جزا کا نام ہے۔ اپنے دین میں بھلائی اور برائی کو وضع کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی دین کے اندر بھلائی اور برائی کو وضع کیا گیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی سزا اور جزا کا تعین کیا جاتا ہے۔ خیر اور شر کی پہچان اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مثال کے طور پر بیان کر کے ہمیں سمجھایا، اور تمام انسانیت سے تقاضا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا کہ ان کے پاس، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا تھا تو آپ فوراً فرماتے کہ میں نے تعمیل کی، میں نے حکم کو قبول کیا، اور اسی اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام، سرنڈر یور ول ٹو دا ول آف اللہ۔ جب آپ نے اپنے رب کو پہچان لیا، جب آپ نے اپنے رب کو پہچان لیا، تو اس کے بعد اس کا ہر حکم سر آنکھوں پر، ہر حکم اس کا سر آنکھوں پر، چاہے اللہ حکم دے کہ بیٹے کو چھری کے نیچے لاؤ تو لے کر آنا ہے، لا دینا ہے چھری کے نیچے۔ جوان بیوی اور نومولود بچے کو صحرا کے اندر اکیلا چھوڑ کے آنا ہے تو چھوڑ کے واپس کنعان چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی کوئی کٹ حجت ہی نہیں، جو آیا ماننا ہے، قبول کرنا ہے۔ آپ دیگر انبیاء کی بھی مثال لے لیں، اللہ کا حکم آیا نوح علیہ السلام کے پاس
کہ کشتی بنانی ہے. پلیز یار ہنسنا ہونا نہیں, مجھے آواز آتی ہے, ڈسٹربنس ہوتی ہے. آپ دیگر انبیاء کی مثال لے لیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد حکم آیا کہ آپ کو کشتی بنانی ہے, تو سالوں حضرت نوح علیہ السلام بغیر اللہ تعالیٰ سے اس پہ کوئی ریزننگ کرنے کے آپ کشتی بنانا شروع کر دیے. ٹھیک ہے, اب جب سیلاب آیا تو جوان بیٹا ان کا ہلاک ہوتا ہے, جوان بیٹا ان کا ہلاک ہو رہا ہے, تو یہ دعائیں کرے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, مناجات کیے جا رہے ہیں, یا اللہ میرا بیٹا ہے, یا اللہ میرا بیٹا ہے, یا اللہ میرا بیٹا ہے. اپنے دل میں ایک باپ کی ان کی وہ تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا بس اب مزید دعا نہ کیجیے گا یہ ہلاک ہونے والوں اور پیچھے رہ جانے والوں میں سے. اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اف تک نہیں کی, خاموش ہو گئے بالکل. ایسا ہی ہے. اچھا, حضرت لوط علیہ السلام کی لائف پارٹنر, ٹھیک ہے, وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اچھا, جب ان کی جب ہلاک ہو گئی وہ عذاب کے اندر, ان کی بیوی جب ہلاک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ آپ کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی ان کی ہلاک ہو گئی ہے پیچھے, مگر پلٹ کے نہیں دیکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا ان کے پاس. ٹھیک ہے, تو اللہ انبیاء کی زندگی سے ہمیں اللہ کی فرما برداری کا سبق ملتا ہے, اور یہ کچھ ملتے جلتے بلکہ 80 and 20 اس طرح سے تھوڑا سا فرق کے ساتھ بائبل کے اندر بھی یہ قصے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام کی عصمت کی گواہی دیتے ہیں, فرماتے ہیں کل من الصالحین, یہ سارے کے سارے صالحین میں سے تھے انبیاء کرام. حضرت مریم علیہ السلام کی مثال لے لیں, حضرت مریم علیہ السلام کی مثال لے لیتے ہیں. ان کے بعد اللہ کا حکم آتا ہے کہ آپ کو کنواری ہوتے ہوئے بچہ پیدا کرنا ہے. آ گیا حکم, آپ کو کنواری ہوتے ہوئے بچہ پیدا کرتا ہے. آپ ایک لڑکی, ایک کنواری لڑکی ہوتے ہوئے اس کی پرواہ نہیں کرتی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, معاشرہ کیا کرے گا, میں کیسے فیس کروں گی. اللہ تعالیٰ کے حکم کو روک دیتی, نہیں کریں بھائی میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. مگر نہیں, انہوں نے توکل کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی, سر خم کیا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام بھی اپنی قوم کو یہی سکھاتے رہے کہ آسمانی بادشاہت میں جانا ہے تو حکموں پہ عمل کرو, حکموں پہ عمل کرو, حکموں پہ عمل کرو. کئی آیتیں آپ لوگوں کی انجیل کے اندر موجود ہیں. ویسے تو میرا پادری صاحب سے یہ بھی سوال ہے کہ مسیح علیہ السلام کون سے حکموں کی بات کر رہے تھے, کیا آگے جا کے پولس نے جو حکم دینے تھے یا پیچھے جو موسوی شریعت کے اندر موجود تھے وہ حکم. اینی یہی دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اس کی تعمیل کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کے اگر آگے سرنڈر کر دینا ہے, چاہے بیٹا چھری کے نیچے لانا ہے اس کے حکم کے آگے, جوان بیوی کو صحرا کے اندر چھوڑ کے آنا ہے, کچھ بھی آ جائے, آپ کو وہ حکم کتنا ہی کبھی کیوں نہ لگتا ہو, آپ کو برا لگتا ہو, مگر جب آپ کے پاس اپنے رب کا حکم آ جانا ہے آپ کو سرنڈر کرنا ہے. یہی ہے دین, اور یہی اللہ تعالیٰ کا انسانیت سے تقاضا. یار وہ بندہ ہنس رہا ہے, دیکھیں ذرا, وہ کہ منہ ان کا بانچیں کھلی ہوئی ہیں, میں بات کر رہا ہوں یار, نہیں مذاق نہیں کر رہا, میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. ان کو اٹھا لیں وہاں سے. اسلام پہ اعتراض کیا جاتا ہے, نہیں آج بالکل سیریسلی مجھ سے وہ, میں آج ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہتا. میں اسلام پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام اگر نئی تعلیم یا کوئی نیا دین لے کر آیا ہے, یہ اعتراض کیا جاتا ہے اسلام کے اوپر کہ اسلام اگر نئی تعلیم یا نیا دین لے کر آیا ہے تو اس دین سے پچھلی قوموں کو کیوں محروم رکھا گیا. اگر اسلام کوئی نئی تعلیم نہیں دیا, جیسے پچھلی قوموں کے پاس شریعت موجود تھی, اخلاقی امور وضع تھے, تو اسلام کی کیا ضرورت تھی بھائی, یہ کیوں آیا جب ہمارے پاس پہلے سے موجود ہو. تو ایسے لوگوں سے ہمارا سوال ہے کہ جو تعلیم مسیح علیہ السلام نے آپ کو دی وہ پہلے لوگوں کو دی گئی تھی یا نہیں, یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو توریت بنی اسرائیل کو سنائی تھی وہ پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی کی معرفت دی تھی یا نہیں, اور اگر نہیں دی تو ان کو کیوں محروم رکھا گیا, اگر دی تھی تو پھر توریت کیوں آئی, دوسری کتابیں کیوں آئیں. قرآن کریم نے ایسا کہیں دعویٰ نہیں کیا, قرآن کریم نے ایسا کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی نئی چیز لایا ہوں جو تم سے پہلے لوگوں کو نہیں ملی, بلکہ میں وہی دین لایا ہوں جو نبیوں کی معرفت ہمیشہ سے لوگوں کو پہنچائے. اس کو تازہ کرنے آیا ہوں, اسی سے بیرونی ملاوٹوں کو ختم کر کے خالص شکل میں لایا ہوں. ٹھیک ہے, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اس نے تمہارے لیے وہی دین کا طریقہ مقرر کیا ہے، اس نے تمہارے لیے وہی دین کا طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا تھا، جس کی وحی ہم نے تیری طرف کی، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا، یہ کہ اس دین پہ قائم رہو، اس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ، مشرکوں پہ وہ بات بھاری ہے جس طرف تم ان کو بلاتے ہو۔ ٹھیک ہے، سورہ احقاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں انوکھا رسول نہیں ہوں کہ کوئی نیا دین، نئی باتیں لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ سورہ انعام کے اندر ہے کہ ہم نے تجھ کو حکم دیا ہے کہ تم ابراہیم موحد کے دین کی پیروی کرو جو مشرک نہیں تھا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ہم نے تیری طرف سچی کتاب اتاری ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگہبان ہے، بس آپ اللہ کی اتارے گئے حکموں کے مطابق فیصلہ کرو۔ کیا؟ اللہ کی طرف سے اتارے گئے حکموں کے مطابق فیصلے کرو، نہیں کہ اپنے عالموں، اپنے راہبوں یا اپنے پیروں بزرگوں کی باتوں پہ چلو، نہیں، ان حکموں پہ عمل کرو جو آپ کی طرف اللہ نے اتارے ہیں۔ مطلب سند کے ساتھ اگر حکم آتا ہے تو ایسا نہیں کہ کوئی مجمع میں اٹھ کے کہے یار میرے اوپر روح آئی ہوئی ہے، یہ میرا حکم آیا ہے خدا کی طرف، نہیں، با سند اس کی تصدیق ہونی چاہیے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، وہ حکم ماننا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مہیمن ہے۔ مہیمن کی معنی نگہبان کی جاتی ہے۔ نگہبان جو ہوتا ہے، چوکیدار جو ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ بیرونی خطرات سے اس کی حفاظت کرے یا کسی بھی چیز کو ضائع ہونے سے بچائے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم پچھلی کتب کی اوریجنل وحی کی تصدیق کرتا ہے۔ ان کتابوں کے اندر جو اوریجنل وحی موجود ہے قرآن کریم کے اندر وہ شامل ہے، وہ موجود ہے۔ اب اور انسانی آمیزش سے آلودہ ہو جانے کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ ایسے عقائد یا ایسی باتیں جن کی قرآن تردید کرتا ہے وہ ڈیفینیٹلی پھر کیا ہو جائیں گی، اس میں جو ہے نا انسانی آمیزش ہے وہ تحریف شدہ ہیں۔ یہ ایک معیار ہے، اصل تعلیم قرآن میں موجود ہے، اس کے علاوہ یا ان کتب کے منسوخ احکامات ہیں یا باطل قلم کی بطالت ہے۔ یہ میں ابھی آپ کو قرآن کا موقف بتا رہا ہوں، اس کو میں بائبل سے ثابت کر کے دوں گا انشاءاللہ۔ قرآن اب جس تعلیم کی تصدیق کرے گا وہی نازل شدہ الہامی ہے، جس کی تصدیق نہیں کرتا وہ حکم یا منسوخ ہے یا وہ عقیدہ یا حکم لوگوں کی ذاتی اختراع ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب سے اور تمام انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس تعلیم پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، اور اس تعلیم پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی تھی، اور ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اور اگر یہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئیں، وہی والی بات ہے، فرما بردار ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی طرح سے ایمان لے کر آئے۔ تمام انسانیت سے اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگ بھی اگر ویسا ہی ایمان لے کر آتے ہیں جیسا ان لوگوں کا تھا، جس طرح تم لائے ہو، تو یہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ کہ جو رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کے راستے کے جو اوپر چلتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان لے کر آئے ہیں ویسا ایمان اگر سارے کے سارے لوگ لے کر آتے ہیں تو یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سند یافتہ افراد تھے انبیاء کرام۔ کیوں بھائی مانتے ہیں اس بات کو کہ انبیاء کرام واحد اس دنیا کے اندر ہستیاں آئی ہیں، مخصوص ہستیاں آئی ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند ہوتی تھی۔ کوئی بھی بیچ میں سے اٹھ کے آدمی یوں نہیں کہہ سکتا کہ یار میرے اوپر روح آئی ہوئی ہے، اب میرے اوپر جو ہے نا اچانک سے جو ہے نا وہی آنا شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ باقاعدہ نشانیاں دیتے تھے
اس نبی کے پاس وہ نبی تصدیق شدہ اور سند یافتہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا وہ واضح نشانیاں لے کر مبعوث ہوتے تھے. ان انبیاء کے پاس دین واضح کرنے کے وضع کرنے کے اختیارات ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسیحوں کے بارے میں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ اور مسیح ابن مریم کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا ربی مربی بنا لیا ہے. مطلب کہ یہ دین وضع ان لوگوں کو نبیوں نے نہیں کیا ہے, ان کے عالموں اور درویشوں نے ان کو وضع کیا ہے. مسیح علیہ السلام نے ان کو عقیدہ بنا کے نہیں دیا, ان کو ان کے عالموں اور درویشوں کے نے بنا کے دیا ہے. حالانکہ انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ پاک ہے اس کے شریک مقرر کرنے سے. اچھا تو احسن بیان دیجیے گا مجھے. اسی کی وضاحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے. حضرت عدی بن حاتم کے بیان کردہ حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن کر عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کی تو کبھی عبادت نہیں کی تھی. اکثر اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ جیسے ان کو رب بنا لیا ہے تو اب وہ ان کی پرستش کی جاتی ہے علماء کی. حالانکہ یہ بھی ہنستے ہیں کہ یار دیکھو قرآن کو کیسا جو ہے نا ہمارے بارے میں ڈاؤٹ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی بات آ کے لوگوں نے کہی تھی تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا عبادت نہیں کہا کیا آپ ان کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں قرار دیتے, ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال نہیں قرار دیتے. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ نے حضرت مسیح ابن مریم کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کی پیروی شروع کر دی ہے. یہ صحیح ترمذی کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3095. کہنے کا مطلب مسیحیت کے بنیادی عقائد کو اللہ کے کسی بھی سند یافتہ نبی سے ثابت نہیں کیا جا سکتا, کسی ایک نبی کے اس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. ان لوگوں کا پورا جو دین نیا کھڑا کیا ہے. روح القدس بھی کسی نبی نے نہیں کہا تھا کہ کوئی کلمہ ہے وہ بھی یہوہ ہے, روح القدس وہ بھی یہوہ ہے, یسوع بھی یہوہ ہے. کسی نبی نے نہیں کہا تھا, کسی نبی کی تعلیم موجود نہیں ہے. عہد عتیق میں خدا کا ایک پراپر ناؤن استعمال ہوا ہے. بتایا جاتا ہے, ہمیں بتایا گیا قرآن اس میں توریت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہوہ میں ہوں, میرے سوا کوئی خدا نہیں, میرے ساتھ کوئی خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کسی نبی نے ہمیں نہیں بتایا کہ یسوع بھی یہوہ ہے, روح القدس جس کو تیسرا آپ نے خدا بنایا ہوا ہے یا تیسرا اقنوم آپ نے قرار دیا ہوا ہے وہ بھی یہوہ ہے. کہیں نہیں لکھا ملتا. بلکہ عہد جدید جن کا پوری یہ پیروی کی جاتی ہے, پورے عہد جدید میں یہوہ نام ہی استعمال نہیں ہوا کہیں پہ بھی. نہ مسیح علیہ السلام نے اپنی منہ سے کبھی جو ہے نا یہوہ نام کر کے پکارا تھا. بلکہ پادری صاحبان کو بڑا اللہ نام کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. صلیب کے اوپر جب مسیح علیہ السلام پکار رہے ہوتے ہیں تو جب ایلی ایلی اور یہاں الوہی الوہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے انجیل کے اندر, تو سننے والوں کو ایسا لگتا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایلیا نبی کو پکار رہے ہیں. ایلیا کی سی آواز نکل رہی ہے. یہ یہوہ آواز تو نہیں نکلتی. اینی اچھا, کسی نبی نے, ہم بات کر رہے تھے, کسی نبی نے اللہ کا ازلی منصوبہ نجات پہ ایمان رکھنا کسی نبی سے ثابت نہیں ہے. پولس کہتا ہے بھئی یہ تو ازلی منصوبہ ہے, کوئی ایک نبی آ کے اس ازلی منصوبے کے اوپر, نجات کے اوپر جو ہے نا ایمان کے کوئی اقرار نہیں کرتا, کسی نے نہیں کیا. بلکہ پورے عہد عتیق میں کسی نبی کی معرفت یسوع کا نام نہیں لیا گیا کہ وہ پھر مردوں میں سے بھی جی اٹھے گا. وہ جو یسوع ہے وہ سب کا خدا ہے, اس پہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. وہ سارے انبیاء خدا کی طرف سے اصلی منصوبے سے بے خبر نظر آتے ہیں. ایک ایسے شخص جس کو یروشلم میں کوئی جانتا بھی نہیں, ایک ایسا آدمی جس کو یروشلم کے اندر کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ ان کے اجداد وغیرہ یہ کون ہیں, کہاں سے آئے, آ کے اپنے منہ سے بات اقرار کرتے ہیں بھئی میں بھی بنیامین قبیلے سے ہوں, میں بھی جو ہے یہودی ہوں.
وہ جو ہے نا ان کو پورا کا پورا دین وضع کرتا ہے، آ کے ان کو بتاتا ہے کہ یار میرے اوپر جو ہے نا یسوع مسیح علیہ السلام آتے ہیں، اب وہ مجھے حکم دیتے ہیں، میں نئے نئے حکم آپ لوگوں کو فارورڈ کر رہا ہوں، نیا پورا دین ان کو وضع کر کے دیا۔ یسوع مسیح کبھی ایسے رسول کی، مسیح علیہ السلام سمیت کسی رسول نے ایسے نبی کی یا ایسے رسول کی جو ہے نا خبر نہیں دی تھی کہ یار ایک ایسا بندہ آئے گا وہ آپ لوگوں کو پورا کا پورا دین وضع کر کے دے گا، حالانکہ اور شریعت کو ختم کر دے گا۔ حالانکہ کوہ ایبال پہ خدا نے شریعت کے احکامات کو نہ ماننے والوں کو لعنتی قرار دیا تھا۔ یسوع جی کو خود کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کوئی مجسم کلمہ ہیں، آپ نے نہیں آگے کسی کو انٹروڈیوس کرایا جیسے یہوہ آئی ایم یہوہ دیر از نو گاڈ بسائڈ می۔ یسوع علیہ السلام نے کہیں پہ بھی اس طرح کوئی اقرار نہیں کیا۔ یہ ساری تعلیمات بے سند لوگوں نے مسیحوں کا عقیدہ بنا کر ان کی زندگیوں میں شامل کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسیحوں کا عقیدہ اللہ کے بھیجے کسی نبی سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، انبیاء کے پیروکار ہیں، تو بتائیں کوئی نبی یسوع نامی خدا کو جانتا تھا جو کوئی ازلی منصوبہ تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ آپ دراصل دین ابراہیمی کے پیروکار نہیں ہیں۔ یہ دین رومیوں کا تشکیل کردہ ہے جن کے پاس اللہ اور انبیاء کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے۔ کیا ازلی منصوبہ نجات سے ہزاروں سالوں سے انسانیت تو محروم رہی، نبیوں تک کو محروم رکھا گیا، جو کہ ناممکن ہے۔ ان لوگوں نے یہودیت اور اسلام کے، یہودیت کے کہیں کیونکہ ہم سے پہلے ہیں، صرف کریکٹرز لیے ہیں، دین ابراہیمی کے صرف کریکٹرز لیے ہیں، اور اس کے علاوہ ان لوگوں کا دین ابراہیمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ مسیح جو مذہب کی تعلیم دیتے تھے وہ تھی میں حکموں پہ عمل کرتا ہوں، آپ بھی کرو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو۔ اسی کو عربی کے اندر جو ہے نا اسلام کہتے ہیں۔ پھر جہاں سے سرے لے کر مذہب گھڑا گیا ہے، یہودیت سے آیا نا، جہاں سے سرے لے کے مذہب گھڑا گیا ہے، وہ قوم اللہ کا مذاق بنانے میں کسی صورت کم نہیں تھی۔ ان لوگوں نے اللہ کا تصور ایک آدمی جیسا گھڑ کے رکھا ہوا تھا کہ وہ تھک جاتا ہے۔ یہودی اللہ کے بارے میں ایک انسان جیسا تصور رکھتے تھے کہ وہ تھک جاتا ہے، چہل قدمی کرتا ہے، کشتی لڑتا ہے، جنگ لڑنے آتا ہے تو لوہے کے رتھوں سے ڈر جاتا ہے۔ ساری انسانیت کو گمراہیوں کے اندھیرے میں چھوڑ کر نبوت کے چراغ صرف یہودیوں میں روشن کیے۔ یہ ایسا رب ہے جو صرف اور صرف علاقائی دیوتا ہے۔ یہ یہودیوں نے اپنے رب کا تصور جو ہے نا بنا کے رکھا ہوا تھا اپنے پاس، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ ان ظالموں نے انسانیت کا، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے میرا چھوٹا بچہ ابھی ہوش کے اندر آیا ہے، وہ مجھ سے پوچھتا ہے بابا یہ کیا ہے، یہ گورکھ دندا، یہ کیا چل رہا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ سب کیوں ہے، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، اس کا کیوں ملے گا، کیا ملے گا۔ ان کو ہزاروں سالوں تک توریت، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے لیے بینچ مارک توریت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توریت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کوئی نبی جو نئی تعلیم دے اس کو نہ ماننا نہ سننا، بلکہ ایسے نبیوں کو تو قتل کرنے کا حکم بھی لکھا ہوا ہے توریت کے اندر۔ اب انسانیت کی پیدائش کا مقصد نہیں پتا، ہزارہ سالہ انسانیت کو ہزاروں سالوں سے نہیں پتا۔ آ کے ایک یسعیاہ کی کتاب کے اندر جو ہے نا آ کے آتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے جلال کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اتنا کب؟ ہزاروں سالوں کے بعد۔ اس سے پہلے انسانیت کو معلوم ہی نہیں تھا۔ بھلائی اور برائی کا جو مارکا چل رہا ہے، یہودیوں کی تحریف سن لیں آپ، بھلائی اور برائی کا جو مارکا چل رہا ہے دنیا کے اندر، عہد عتیق سے بالکل غائب ہے۔ کہ معلوم ہی نہیں ہے ان لوگوں کو شیطان کون ہے، کیا چاہ رہا ہے، یہ برائی آئی کہاں سے، اس کو کس نے پیدا کیا ہے، کون ہے یہ، اس کا کیا مسئلہ ہے اللہ کے ساتھ، اس کو پیدا کس نے کیا۔ حالانکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ہی پیدا کیا ہے، تمام خیر و شر کا خالق خدا ہے، بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے، مگر ان کو یہ
کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو چل رہا ہے، یہ عہد عتیق میں جو ہے نا ان کو رومیوں یونانیوں نے آ کے بتایا، جو ادھر یونانی کلچر کے اندر چیزیں چل رہی تھیں۔ موت کے بعد زندگی کا تصور ہے ہی نہیں توریت میں، کھا گئے، مٹا دیا، دستاویز ہی مٹا دی۔ دیر از ایک بھی ڈاکیومنٹ، ایک بھی اسٹیٹمنٹ توریت کے اندر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کی کوئی زندہ کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کے کوئی فیصلے کیے جائیں گے، قیامت ہوگی، جنت جہنم کا کوئی فیصلہ ہوگا، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبا عرصہ ان لوگوں کے ساتھ رہے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی انیشیل باتیں، اتنی ابتدائی باتیں ان لوگوں کو نہ بتائی ہوں؟ توریت میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ کوئی قیامت کا دن مقرر ہے، غائب ہے کہ آپ لوگوں کو ایک دن آپ لوگوں کے اعمال کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ یہ کہتے ہیں بیٹا آگے حساب لے گا، توریت میں نہیں لکھا ہوا۔ اگر لکھا ہو جاتا تو مزہ آ جاتا، وہاں پتہ چل جاتا ہمیں کہ بیٹا آ کے عدالت کرے گا یا باپ عدالت کرے گا، یہ اور کلیئر ہو جاتی، مگر وہاں ہے ہی نہیں، کھا گئے۔ یہ ہے تحریف۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے بیچ میں نبی، یار میرا بڑا بیٹا ہے 7 سال کا، اس کو پتہ نہیں کون کون سے سوال پوچھ کے مجھ سے دین لے چکا ہے بھائی۔ اچھا، یہ شریعت جو وہی والی بات، اتنے بڑے پیمانے پہ یہود نے تحریف کر کے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا، اتنے بڑے پیمانے پہ ان لوگوں نے تحریف کر کے، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ نبی ان کے بیچ میں رہا ہو اور اتنی بنیادی تعلیمات نہ دی ہوں۔ انہی گمراہوں کے کتب سے مسیحوں نے دنیا جہاں کے کلابے لڑا کر، انہی گمراہوں کے دین سے اس سے دنیا جہان کے کلابے لڑا کر مشرکانہ عقیدہ گڑا کہ خدا کی ذات میں 3 اقنوم ہیں، حالانکہ کسی نبی کی یہ تعلیم نہیں تھی۔ یہاں تک کہ مسیح علیہ السلام نے بھی خود کو 3 میں تیسرا یا دوسرا نہیں ٹھہرایا تھا۔ مسیح علیہ السلام کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ میں کوئی دوسرا اقنوم ہوں، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ان کو آگے ان کے روحانیوں نے، ان کے پیروکاروں نے، ان کے جو وہ ہیں جن کو فالو کرتے ہیں، ان لوگوں نے ان کو جو ہے نا یہ دین وضع کر کے دیا ہے۔ تو یہ چیزیں اسلام جو ہے، مسیح علیہ السلام اگر کہتے ہیں کہ یار آسمانی بادشاہت ہے اور توریت میں نہیں لکھی ہوئی، تو وہ ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ توریت سے دستاویز مٹا دی گئی ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر مسیح علیہ السلام نے کہا ایک دن مقرر ہے قیامت کا، ہم تصدیق کرتے ہیں، مگر قرآن اپنے طریقے سے تصدیق کرتا ہے کہ جو اوریجنل ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ مسیح علیہ السلام آ کے جو ہے نا آپ لوگوں کی عدالت کریں گے، بلکہ مسیح علیہ السلام کو بھی کھڑا کر کے ان سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ اس طرح کا یہ ہے صحیح کرنا، قرآن کریم کا مہیمن ہونا، قرآن کریم کا مہیمن ہونا، کہ جو بات توریت کے اندر صحیح چیزیں ان لوگوں نے مٹا دیں، وہ قرآن نے بتایا بھائی یہ جو مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی والدہ کی عصمت کا بیان کرنا، ان کا کنواری کا بیٹا ہونا، یہودیوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، قرآن نے کہا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اس کے بعد جو ان کے رہبان اور انہوں نے درویشوں نے، جن لوگوں نے بھی جو ہے نا ان کو دین وضع کر کے دیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بے سند باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی ذاتی اٹکلیں لگائی ہوئی ہیں، یہ کسی دین سے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ یا بھیجے گئے کسی سند یافتہ نبی سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے سب نبیوں سے پختہ عہد لیا تھا، پہلے ایک ذرائع بات میں ذرا اس کو اسی کو کمپلیٹ کر لوں ادھر ہی۔ ساری چیزیں مٹا دینے کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے ایک اور بڑی تحریف کر دی، جس سے دنیا کی 1/3 آبادی کو ان لوگوں نے گمراہیوں کی راہوں میں دھکیل دیا۔ وہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نشانات مٹا دیے، اس کے اندر تحریف کر دی۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو چنیدہ قوم قرار دینے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغض میں، حالانکہ پہلوٹا ثابت بھی وہی ہوتا ہے ہسٹری سے، بغض میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو پہلوٹا ثابت ہو کر دیا۔
پادری صاحب کے پاس سارے حوالے ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا جلدی وہ کروں, ٹائم بھی بہت ہو گیا. میں سوال کرتا ہوں پادری صاحب سے, شفیق کمال صاحب مجھے یہ بتائیے کہ عہد ابراہیم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد باندھا تھا, وہ بیسیکلی عہد تھا کیا؟ توریت کیا کہتی ہے؟ وہ عہد کیا تھا؟ اور آپ لوگوں نے کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میراث سے خارج کر دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو زمین اللہ تعالیٰ نے الاٹ کی تھی, جو زمین اللہ تعالیٰ نے الاٹ کی تھی, وہ الاٹ کی تھی کوئی یمن سے لے کر اردن تک, اردن سے شام, اور یہ سارا مصر کا علاقہ, مصر کے علاقے سے ایتھوپیا, آدھا افریقہ وغیرہ, وہ سارا کا سارا جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ میں تیری اولاد کو دوں گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ بھائی ان کے بیٹوں سے شہزادے پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا گیا تھا؟ توریت میں لکھا ہوا ہے یہ 400 سالہ غلامی کریں گے. اچھا, یہ غلامی جب کر کے باہر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باقی سب لوگوں میں, یہ جہاں ان لوگوں نے بدماشی کی, یہودیوں نے بنی عیسو کو بھی خارج کر دیا, حالانکہ توریت کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ میں نے فلاں زمین عیسو کی اولاد کو دے دی ہے. ہر چیز کے حوالے میں آپ کو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں, استثنا باب 2 کے اندر بنی لوط کو کہا کہ یار کوہ شعیر جو ہے نا کنان کے اندر یہ ٹکڑا ہے, یہ میں نے لوط علیہ السلام کی اولاد کو دے دیے ہیں. اچھا, حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے پہلوٹا جو ہوتا ہے نا, پہلوٹے کے ہاتھ میں جو اس میں جو میراث جاتی ہے ازروع توریت, وہ جاتی ہے ڈبل, دوسرے کسی بھی اولاد سے دگنی جاتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے, حویلاں سے لے کے شور تک کی زمین ساری کی ساری جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کو دی گئی. ٹھیک ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد کی سب سے بڑی زمین تھی, جو یمن سے لے کر اردن تک, جس کے اندر پورا سعودی عرب آ جاتا ہے, وہ پورا کا پورا وہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو دیا گیا. میں ابھی دے دیتا ہوں آپ کو حوالے, فکر نہ کریں, سب ہیں. اچھا, میں ابھی بات کمپلیٹ کر لوں. تو وہ جو ہے حضرت, اچھا اصولاً جو ہے میراث کے بانٹنے کے اوپر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلوٹے ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ان لوگوں نے یہ دستاویزی غائب کر دی. یہ کیوں نہیں بتاتے آپ لوگوں کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو زمین دینے کا وعدہ کیا گیا تھا, اس میں سب سے زیادہ حصہ جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الاٹ ہوا ہے. پھر ایسا کون سا عہد تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, خدا نے کبھی بھی نہیں کہا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں کہ تیری اولاد میں سے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سارے گھرانے برکت پائیں گے, ناٹ اسحاق علیہ السلام. وہاں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اسحاق علیہ السلام سے کہا گیا, وہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عہد دہرایا جاتا ہے کہ تیری اولاد سے دنیا کے سارے گھرانے برکت پائیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ عہد تھا کیا؟ ہر طرح سے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کبھی غلام نہیں رہی. سب سے بڑی ان کے جو ہے نا, سب سے زیادہ جو ہے نا ان کی اولاد ہونے کا جو ہے نا وعدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا گیا, ان کی والدہ سے کیا گیا. ان لوگوں نے سارے کے سارے وہ گول مول کر کے, اچھا انہوں نے اپنی بنی اسرائیل کا وہ چلانا تھا, تو بنی عیسو کو جو ہے نا انہوں نے قرار دے دیا کہ بھائی بنی عیسو کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا میراث دی گئی. اچھا, ابدیہ کے اندر ایک حوالہ ہے, وہاں لکھا ہوا ہے خدا نے کہا کہ ان کو میں نے لعنت کر دی, ان کو میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں دوں گا. حالانکہ جب مسیح علیہ السلام کی ہاتھ پاؤں باندھ کر جب ان کو قیدی بنا کے لایا گیا تھا, جس بادشاہ کے سامنے, ہیرودیس کے سامنے, وہ عیسو کی اولاد تھا. کون سی برکت کی بات کرتے ہیں آپ؟ کیا برکت؟ اچھا, تھوڑا سا اس پہ وہ کریں, یہودیوں کا ذرا وکالت کریں آپ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے سب نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں دوں, پھر تمہارے پاس وہ نبی آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے,
تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور کیا اس پہ میرا بھاری عہد تم نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تم گواہ رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ گواہ ہیں کہ ایک نبی کے لیے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا گیا تھا کہ اس نبی کی آپ لوگوں نے سب نے تصدیق کرنی ہے اور اپنی قوم کو بتانا ہے کہ یہ نبی آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، بائبل میں جا بجا وہ نبی کے آثار موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی وہ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی وہ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں، بلکہ وہ نبی تو دور کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نبی ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کیا ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے انجیل کے اندر۔ لوگ اٹکلیں لگاتے یار یہ ہو سکتا ہے وہ نبی ہے، یہ ہو سکتا ہے مسیح ہے، یا ہو سکتا ہے ایلیا ہے، اپنی اٹکلیں لگاتے تھے۔ مسیح علیہ السلام نے کسی کو نہیں کہا کہ وہ نبی ہوں میں، کبھی نہیں کہا، بلکہ آپ کا جو اسٹیٹمنٹ سیدھا موجود ہے، انہوں نے ان کی جو منہ میں ڈال دیا، کہا کہ بھئی یوحنا تک جو نا نبوت تھی بس۔ اب وہ نبی کی جو پیش گوئی تھی ثابت ہو جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے برعکس اچھا مسیح علیہ السلام، میں نے پچھلے ڈیبیٹ میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ مسیح علیہ السلام، مجھے دیجیے گا بائبل دیجیے گا، مسیح علیہ السلام کے قریب ترین حواری تھے پطرس رضی اللہ عنہ۔ یہ حواری جو ہے جوشوا صاحب نے جواب نہیں دیا تھا، آج ہو سکتا ہے پادری صاحب دیں۔ انہوں نے فرمایا ضرورتاً ضرور ہے کہ ان ایام تک مسیح علیہ السلام آسمان پر رہیں، ضرور ہے کہ ان ایام تک مسیح علیہ السلام آسمان پر رہیں جب وہ سب چیزیں جیسے بحال کی جائیں جن کا ذکر خدا نے شروع سے اپنے مقدس انبیاء کی زبانی کیا ہے۔ اب مسیح علیہ السلام کی رفع آسمانی کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ اب وہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، جس کا ذکر کیا ہے اپنے مقدس انبیاء کی زبانی۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے میری مانند تمہارے لیے ایک نبی برپا کرے گا۔ کیا فرمایا تھا کہ خدا میرے جیسا ایک نبی تمہارے بھائیوں میں سے برپا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سب باتیں سننا۔ اچھا، یہ ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ بھائیوں میں سے جو ہے نا بنی اسرائیل کے بھائی بنی یسوع کو بھی کہا گیا ہے توریت کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب یہ قبائل سے دوسرے، اب جیسے کزنس وغیرہ جو ہوتے ہیں، جیسے دوسرے جو ہے نا جد کے اس سے جو ہے نا اولاد میں، ان کو بھی توریت کے اندر بھائی کہا گیا ہے۔ اس طرح سے اگر بنی اسحاق کے لیے، اگر بنی اسماعیل کے اگر ان کو ٹرم کو بھی بھائی اگر لیا جائے تو کوئی کباہت نہیں ہے، توریت سے بات ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سنو، ایسا ہوگا کہ جو انسان اس نبی کی نہیں سنے گا وہ قوم میں سے نیست و نابود کیا جائے گا۔ مطلب آپ کا ایمان بے فائدہ، آپ کا عمل بے فائدہ، اگر اس نبی کی تصدیق نہیں کرتے آپ ختم، آپ ہلاکت میں ہو۔ یہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عہد لیا تھا سارے نبیوں سے، یہی ان کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس نبی کی تصدیق نہیں کرتا وہ ہلاک۔ اچھا، ایک چیز ہے وہ چلیں کل پادری صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تعلیمات ادھوری چھوڑے جا رہا ہوں، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تعلیمات ادھوری چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک روح حق آئے گا جو تم کو سچائی کی ساری تعلیم دے گا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک روح حق آئے گا جو سچائی کی تمہیں ساری تعلیم دے گا۔ یہ کہتے ہیں روح حق جو ہے نا روح القدس ہے۔ اچھا،
ہمیں بتائیں ذرا مسیح علیہ السلام کون سی تعلیمات ادھوری چھوڑ کے گئے تھے جس کو آ کے روح القدس نے مکمل کیا ہے؟ وہ تعلیمات تو دکھائیں ذرا. ٹھیک ہے. فرمایا کہ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں مگر ابھی تم میں اس کی برداشت نہیں ہے. جب وہ روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی ساری راہ دکھائے گا، دین کو مکمل کرے گا، جو کام ادھورا چھوڑا ہے وہ پورا کرے گا. ٹھیک ہے. مطلب بہت سی تعلیمات جو مسیح علیہ السلام نے نہیں دی تھیں وہ فارغ کلیت نے دینی تھی. پھر آپ نے فرمایا کہ میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا. میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا. اور روح القدس جو ہے نا، آپ کی انجیل خود کہتی ہے کہ موجود تھے. موجود کیا تب سے کیا، وہ ازل سے موجود ہیں. ان کی تو نشانی ہر نبی سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ ہر نبی کے اندر جو ہے نا روح ہوتی ہے. تو ایسی کون سی ہستی تھی جو مسیح علیہ السلام جائیں گے تو وہ آئے گا، وہ نہیں جائیں گے تو نہیں آئے گا، آ کے اس نے دین کو مکمل کرنا ہے. مجھے بتائیں تھے روح القدس نے آپ لوگوں کو تعلیمات دی کون سی ہیں؟ روح القدس نے آپ کو کون سی تعلیمات دی ہیں ہمیں بتائیں. اور ساتھ یہ بھی دعویٰ دکھا دیں کہ دین مکمل کر دیا ہو، اس نے آ کے دعویٰ کیا ہو کہ ہاں بھائی کمپلیٹ کر دیا میں نے. اب پطرس جی یہ جو بات کہہ رہے تھے وہ روح القدس کے آ جانے کے بعد دے رہے تھے یہ بات کہ اب وہ نبی آنے والا ہے. یہ کہتے ہیں یار کہ قیامت کے بعد وقت آئے گا، وہ آخری دور ہوگا. اب مجھے بتائیں کہ جب مسیح علیہ السلام قیامت کے دن عدالت کرنے آئیں گے یا پھر کوئی شریعت یا نبوت کرنے آئیں گے، جو وہ نبی کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یار قیامت کے دن وہ نبی آئے گا؟ چلیں اس کی دلیل دے دیں. کس نے کہا تھا کہ قیامت کے دن وہ نبی کی آمد ہوگی؟ جی سر، آپ کو کوئی حوالہ چاہیے اس میں ہاں بس ٹھیک ہے، اوکے سر. ہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پادری صاحب سے پوچھا کہ ہمیں ذرا وہ عہد بتا دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے عہد کیا کیا تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تجھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ بے شک میں تجھے انسانیت کا امام بنانے والا ہوں. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں سے نہیں ہوگا. اس کا مطلب بنی اسرائیل کو جو برکت عطا کی گئی تھی وہ ان کی نافرمانیوں کی سبب ان کے اوپر سے ہٹا دی گئی، اور انبیاء اور مسیح علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت بھی کر دی گئی. مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اب یہ برکت تم سے لے لی جائے گی، اب یہ اس قوم کو دے دی جائے گی جو اس کا پھل لائے گی. کس قوم سے لے لی جائے گی بتائیں؟ بنی اسرائیل سے لے لی جائے گی. کون کھڑا ہو کے بنی اسرائیلی بنا کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ اس قوم سے اب لے لی جائے گی؟ کون کہہ رہا ہے؟ بنی اسرائیلی انسان، آدمی، بنی اسرائیل قوم کا فرد کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ اب اس قوم سے لے لی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ نہیں معلوم آپ کو؟ ہاں دیتا ہوں آپ کو. اچھا، یہ آسمانی بادشاہ جی کا ہے نا، آسمانی بادشاہ تم سے لے لی جائے. میں ابھی نکال دیتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے، ایک منٹ ہے، میرا یہ کمپلیٹ ہو جائے، دیتا ہوں. آسمانی بادشاہ تم سے لے جائے، ابھی اس قوم کو دے دی جائے گی جو اس کا پھل لائے گی. بنی اسرائیل کا آدمی کھڑا ہو کے بنی اسرائیل کا جو ہے نا قوم میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ اس قوم سے اب لے لی جائے گی. مطلب اب یہ آسمانی بادشاہ اس قوم سے ختم ہو گئی، اس قوم سے ختم ہو گئی. آپ اس میں سے یہ لکھ کے ان کو نکال کے دیں وہاں سے، انجیل سے. پادری صاحب کو نہیں معلوم ان کا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے، نہیں رکے میں ہی دیتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ نے نبوت اور امامت کا تاج
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چشم و چراغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے متی و فرما بردار بن گئی. جتنی بھی اولاد تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی متی بن گئی. وہ بنی عیسو جتنے بھی قومیں بتائی گئی تھیں ان قوموں کا آج کوئی نشان نہیں ہے. وہ سارے کے سارے مسلمان ہو چکے ہیں. ان علاقوں میں جو یہ بتاتے ہیں وہ سب مسلمان ہو چکے ہیں سوائے اس بنی اسرائیل کے چند لوگوں کے جو ابھی رہ گئے ہیں جن پہ لعنت کر دی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ساری وعدے کی سرزمین اور برکات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیں. ٹھیک ہے, ایک ٹکڑا جس کے اوپر ابھی بھی لڑائی کر رہے ہیں, ابھی مجھے حوالہ نہیں ملا ورنہ تو وہ اس کا بھی میرے پاس تھا. مسیحوں کا تو دین ابراہیمی, برکات ابراہیمی, عہد ابراہیمی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی ایک وعدے کی سرزمین کا ٹکڑا ان کے پاس نہیں ہے. ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے, ابراہیم علیہ السلام کی برکات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو مکمل کیا. سورہ المائدہ میں جو آیت ہے, آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا, وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرما دیا. اور باطل عقائد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے سے ختم کر دیا اور ساری سچائی ان سے انسانیت کو آشنا کیا. تمام انسانیت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا نبی ہیں جن کی زندگی میں ہمیں دعوت حق سے لے کر اسلامی ریاست کے قیام تک اور پھر اس قیام سے لے کے اس ریاست کی شکل, دستور, داخلی و خارجی پالیسی اور نظم مملکت کے نہج سے ایک ایک مرحلے اور ایک ایک پہلو کی مکمل تفصیلات بلکہ نہایت مستند تفصیلات ملتی ہیں. یہی وہ نبی ہے اور یہی وہ نبی تھا جس کی تمام انسانیت نے خبر دی تھی. ان کی تصدیق اور پیروی کرنا لازمی ہے کیونکہ یہ آپ کی اپنی بائبل میں لکھا ہے کہ جو کوئی بھی اس کی نہیں سنے گا, نہ مانے گا, وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا. اس کے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے, اور اس کا عمل اور اس کا عقیدہ اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سر بس میں آپ کو ایک منٹ دیتا ہوں حوالہ اس کا. ہاں انجیل ہے.